فلسطین کے خلاف اسرائیل کی بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور اس دہشت گردی اور جرائم کو امریکہ کا تعاون ملنے کے خلاف کل سعودی عرب کے جدہ میں 57 مسلم ممالک کے رہنما اکٹھا ہوئے تھے۔ OIC یعنی اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ پوری مسلم دنیا کو اور سیکولر عوام کو امید تھی کہ کوئی حل نکلے گا اور یہ لوگ کسی نتیجہ پر پہنچیں گے، لیکن پہلے کی طرح معاملہ رہا۔ یہ لوگ زبانی مذمت کرنے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکے۔ حالانکہ حماس نے OIC کے اس اجلاس کا اور اس اجلاس نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ آئیے پہلے جانتے ہیں کہ اس اجلاس میں کیا ہوا۔ سعودی عرب اور پاکستان کی دعوت پر OIC کا یہ ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا، جس میں تمام مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی اور شرکت کے بعد 20 نکات پر مشتمل ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں واضح اور صاف لفظوں میں غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملہ کی مذمت کی گئی، اس کو دہشت گردی سے تعبیر کیا گیا اور کہا گیا کہ حملہ فوراً رکنا چاہیے۔ OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں اس بات کا بھی مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے اور عالمی برادری کو، اقوام متحدہ کو فوراً اپنا کردار نبھانا چاہیے۔ اس اعلامیہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جنگ کو بند کرانے میں ناکام ہے، جو افسوسناک ہے اور انہیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اعلامیہ میں غزہ پٹی کے ہسپتال پر ہونے والی بمباری کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ جو کچھ تھا شدید جنگی جرم تھا اور اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اس کا محاسبہ کرے اور اس کے ذمہ داروں کو، حملہ کرنے والوں کو سزا دے۔ یہ سارے الفاظ ہیں جو 20 نکات پر مشتمل ہے OIC کا اعلامیہ۔ OIC کے اجلاس میں شریک ایران کے وزیر خارجہ نے یہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ جتنے مسلم ممالک ہیں وہ سب اسرائیل کو تیل کی فراہمی بند کر دیں۔ دوسری تجویز ایران کے وزیر خارجہ کی یہ تھی کہ مسلم ممالک جن کے رشتے اسرائیل کے ساتھ ہیں ان کو چاہیے کہ اسرائیل کے سفیروں کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں اور ان سے تعلقات کو ختم کر لیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تیسری تجویز یہ پیش کی تھی کہ OIC ایک ڈیلیگیشن کو تیار کرے اور OIC کا یہ وفد غزہ پٹی جائے اور وہاں حالات کا جائزہ لے، اسرائیل کے دہشت گردی کا جائزہ لے اور ایک فیکٹ فائنڈنگ اور رپورٹ تیار کر کے پوری دنیا کو بتائے کہ کس طرح غزہ پٹی پر اسرائیل کا اتیاچار جاری ہے۔ مجھے لگتا ہے بہت اہم تجویز تھی ایران کی طرف سے، لیکن OIC کے سربراہوں نے شاید اس پر عمل نہیں کیا یا پھر اس کو اعلامیہ میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اعلامیہ کی جو باتیں ہیں وہ بس وہ مذمت کی حد تک ہے، حالانکہ جو مذمت کی گئی ہے وہ سخت لفظوں میں مذمت کی گئی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس مکمل ہو جانے کے بعد فوراً حماس کا بیان بھی سامنے آیا اور حماس نے اپنے بیان میں اسلامی تعاون تنظیم کے اس ہنگامی اجلاس کا خیر مقدم کیا، اعلامیہ کا خیر مقدم کیا اور کہا ہم شکر گزار ہیں اسلامی دنیا کے تمام مسلم ممالک کے جنہوں نے مشکل کے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور بہت سخت الفاظ میں اسرائیل کے دہشت گردی کی مذمت اور تنقید کی ہے، لیکن مسئلے کا حل صرف اتنا نہیں ہے بلکہ ہماری درخواست ہوگی اسلامی دنیا سے، OIC سے کہ وہ عملی اقدام بھی کرے اور جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے عملی قدم اٹھائے۔ اس کے علاوہ حماس کی طرف سے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ مسجد اقصی اسلام کا سب سے تیسرا مقدس مقام ہے، اس کی آزادی کے لیے فلسطینی قوم لگاتار قربانی دے رہی ہے اور اس موقع پر ہمیں مسلم دنیا سے، عرب دنیا سے مدد کی درکار ہے، تبھی مسجد اقصی کی آزادی پوری ہو پائے گی۔ اس سے ایک دن پہلے خلیج تعاون کونسل کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں بھی عرب ممالک کے سربراہوں نے یک طرفہ طور پر اور بیک زبان ہو کر اسرائیل کے حملہ کی مذمت کی، حماس کی لڑائی کو آزادی کی جنگ قرار دیا، ان کی جد و جہد بتایا اور کہا حماس کہیں پر غلط نہیں ہے بلکہ پچھلے 75 سالوں سے جو حملہ کیا جا رہا ہے، فلسطینیوں کی جو زمین چھینی جا رہی ہے اس کے دفاع کے لیے لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے ان کا بنیادی حق ہے اور اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ دہشت گردی ہے۔ پورے مسئلے کا حل مشرق وسطیٰ میں امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دیا جائے گا اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اسرائیل کو ویسٹ بینک سے واپس جانا ہوگا، غزہ پٹی کی ناکہ بندی ختم کرنی ہوگی، جس طرح انخلا کرایا جا رہا ہے، خالی کرایا جا رہا ہے، ان تمام سلسلوں کو بند کرنا ہوگا۔ تو یہ خلیج تعاون کونسل کی باتیں تھی، اسی طرح کی باتیں OIC کے اجلاس میں کہی گئی اور جو پرانی باتیں ہیں اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اس سلسلے
سلسلے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا اسلامی تعاون تنظیم کے اس اجلاس کا اقوام متحدہ پر کچھ اثر پڑے گا، امریکہ پر کچھ اثر پڑے گا، یا پھر امریکہ ان کو بھی ہلکے ملے گا اور اسرائیل کی دہشت گردی جاری رہے گی، امریکہ کا سپورٹ اسرائیل کو اسی طرح ملتا رہے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا خیال ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔